بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورتھ ایئر طلبہ بی اے آرٹس، بی اٹینٹیو بیٹے، آج ہمارا پہلا سبق فرسٹ لیکچر آن پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ، یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے۔ آپ کی بک سلیکشن آف ماڈرن انگلش پروز سے ہے۔ در حقیقت یہ کوئی مضمون نہیں ہے، یہ لیاقت علی خان صاحب جو ہمارے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، ان کی یہ تقریر ہے۔ ٹائٹل میں ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ امریکہ کی ریاست کینسس اور وہاں کی ایک یونیورسٹی، کینسس یونیورسٹی میں آپ نے اپنی یہ اسپیچ شو کی۔ وہاں اسپیچ ڈیلیور کی اور اسپیچ پر امریکن گورنمنٹ کی طرف سے، خاص طور پر کینسس یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو آنریری ڈگری بھی، ڈاکٹریٹ کی عطا کی گئی تھی۔ آپ ڈگری بھی وصول کر رہے ہیں، اس پکچر میں میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں بیٹے۔ ٹاپک کی مین ہائی لائٹس کیا ہیں؟ اٹ از این ایکسٹریکٹ فرام لیاقت علی خانز اسپیچ، یعنی ان کی تقریر کافی اچھی خاصی ہیوج بلکہ ضخیم تھی، جس میں آپ نے اپنے ٹائٹل سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا جدید دنیا سے تعارف کروایا۔ آپ کے نصاب میں کچھ لیسنز ہیں، کچھ پیراگراف ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں، ساری یہ اسپیچ نہیں پیش کی گئی۔ ایکسٹریکٹ فرام لیاقت علی خان اسپیچ۔ دوسرا اس کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ ہیئر ہی وانٹس ٹو انٹروڈیوس پاکستان ٹو دا امیرکن، جتنے بھی امریکی لوگ ہیں ان کے سامنے خاص طور پر، اور اینڈ دا ماڈرن ورلڈ، اور جدید دنیا جو بھی تھی، ایز اے نیولی بورن کنٹری، پاکستان کو ایک نوزائیدہ ملک کے طور پر متعارف کرانا ہے۔ تیسری اس کی ہائی لائٹ کیا ہے بیٹا؟ Here he justifies the establishment of Pakistan. And the fourth point جو اس کا، he explains the idea of two nation theory، دو قومی نظریہ جو اساس ہے پاکستان کی قیام کی، پاکستان کے مرز وجود میں آنے کی، اور پاکستان کے قیام کے جو انہوں نے دلائل پیش کیے، یہ پہلے بھی میں اپنے ایک سابقہ لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ مین ہائی لائٹس ہیں۔ ہم نے سلیبس کو فوکس کرنا ہے، تفصیل سے بھی انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے تو یقیناً ہم پڑھیں گے کلاس میں تفصیل سے کویشچنز بھی، لیکن بیٹے آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے یہ مین پوائنٹس اگر کسی بھی لیسن کے آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ اس سبق کو اچھی طرح سے تیار کر سکتے ہیں، پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ففتھ پوائنٹ جو تھا، ہی پلیز فار، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، فار کوآپریشن آف امریکہ اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ، اور اپنی اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا امریکہ اور جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کوآپریشن دیں۔ کن لوگوں، کن ملکوں کو، کن قوموں کو، کن لوگوں کو؟ وہ جو غریب ہیں، جو پسماندہ ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو پیسفلی رہنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے پاکستان ایک۔ پھر بیٹے اب ہم اگلے پیج پر آتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں ایک اور پوائنٹ بنتا ہے، ہی ایکسپیکٹس امریکہ اینڈ دا ڈیولپڈ کنٹریز ٹو شیئر دیئر نالج، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں امریکی لوگوں سے یہ بھی کہا تھا، ان سے توقع کی تھی، ریکویسٹ بھی کی کہ آپ ہمیں اپنا نالج، جو جدید علم ہے، سائنس ہے اور ٹیکنالوجی ہے، ان پر آپ ہمیں شیئر کریں۔ پاکستان جیسے غریب پسماندہ ملکوں کو آپ شیئر کریں۔ جب یہ بھی آپ کے برابر ہوں گے ترقی میں، آپ کے ساتھ پیسفلی ساتھ رہیں گے، تو یہی اس طرح کی قومیں، اس طرح کے ممالک اگلے ملک میں نالج، سائنس اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے، اور اس طرح دنیا کا ایک ایک ملک سائنس
علم اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے جائے گا، ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، انٹر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ان کا پوائنٹس جو انہوں نے اپنی اس تقریر میں پیش کیا تھا، ہی آلسو نیریٹس دا سملیرٹیز بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان۔ آپ نے یہ بھی بتایا اپنی تقریر میں، اپنی اسپیچ میں بتانے کی کوشش کی امریکی لوگوں کو کہ جو حالات امریکہ کے ہوئے اس کے قیام کے قریب قریب پاکستان کے بھی قیام کے وہی حالات تھے، سملیرٹیز، جیسے وہ بتاتے ہیں اپنی اس لیسن میں، وہ اپنی اسپیچ میں بتاتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان دونوں فورن ڈومینز سے آزادی چاہتے تھے، دونوں کا ایک نظریہ تھا۔ امریکہ نے بھی غیر ملکی استبداد سے آزادی چاہی اور پاکستان نے بھی چاہی۔ اس طرح کی اور بھی سملیرٹیز ہیں، نظریے کی بنیاد پر بھی ہے، علیحدگی کی، آزادی کی بنیاد پر، اور ترقی کی رفتار میں ایگریکلچر کو انہوں نے اپنایا، پاکستان نے بھی ایگری کو اپنایا تھا۔ نیکسٹ ان کا پوائنٹ ہے، ہی آلسو ایکسپلینز دا آئیڈیا آف لبرٹی۔ آئیڈیا آف لبرٹی ہمارے جتنے بھی لیڈرز قیام پاکستان کے حوالے سے جو گزرے ہیں، ان سب نے اپنے اپنے طور پر آئیڈیا آف لبرٹی کی وضاحت کی ہے۔ لیاقت علی خان نے بھی اپنی آئیڈیا آف لبرٹی، آئیڈیا آف فریڈم کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ آزادی کے لیے قوموں کو اٹھنا پڑتا ہے، بیدار ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا پھر نیکسٹ آگے مزید وہ وضاحت کرتے ہیں، he says that freedom in actual means freedom from hunger, from want کا مطلب صرف چاہنا نہیں ہوتا، ریکوائرمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ وانٹ کا مطلب بھوک، قحط، قلت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگنورینس اینڈ پاورٹی، ان تمام چیزوں سے ہمیں آزادی چاہیے۔ در حقیقت یہ ہے آزادی کا صحیح مطلب، آزادی، اور اس کے علاوہ فریڈم فرام ڈیزیز، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ آزادی کو بالکل ہمیشہ ہمیشہ اور دائمی بنانے کے لیے مسلسل چوکس رہنا پڑتا ہے، کانسٹنٹ ویجیلنس رکھنا پڑتی ہے۔ اب بیٹے اس میں جو اہم کوشچنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس لیسن کی جو ہائی لائٹس تھیں وہ آپ نے پڑھی۔ اب اس میں ایک کوشچن نارملی یہ آ جاتا ہے، ہاؤ ڈز لیاقت علی خان جسٹیفائی دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، دا ایگزسٹنس آف پاکستان۔ دوسرا کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایکسپلین دا آئیڈیا آف لبرٹی اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان۔ اسی طرح سے اور بھی کوشچن، پھر اسی لیسن سے بیٹے شارٹ کوشچنز بھی آتے ہیں۔ آپ کے پیپر میں شارٹ کوشچنز 10 مارکس کے ہوں گے، اور اسی طرح یہ 7.5 سیٹ بنے گا، یہ 15 نمبر کے کوشچنز آپ کے اس ٹیکسٹ بک سے آئیں گے، جو ہم لانگ کوشچن کے طور پر پڑھیں گے، فلی اٹیمپٹ کریں گے۔ یہ بیٹے چند ایک کوشچنز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی آ سکتا ہے ایکسپلین ٹو نیشن تھیوری، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی کوشچن بھی بن سکتا ہے۔ What were expectations of لیاقت علی خان from America and the modern world؟ ان چیزوں کا بیٹا فوکس کریں، ذہن میں لائیں، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ ہمارا گرامر اور ٹرانسلیشن کے حوالے سے ٹاپک ہوگا۔ اللہ حافظ۔